صلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر طارق آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر ڈاکٹر آکاش۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کی پرورش۔ نوزائیدہ بچے ہوتے کون سے ہیں؟ نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں جو نیو بارن ہوتے ہیں، جن کی ابھی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں نوزائیدہ بچے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو مشکل پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ماں سمجھ نہیں پاتی کہ بچے کو کیا ہو رہا ہے۔ بچہ روتا ہے، بچے کو بعد پخانہ نہیں آتا، بعد اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس کو بچے کو کیا ہو رہا ہے۔ تو جس کے گھر میں تو اولڈ مین ہیں، جن کی ان کی والد وغیرہ ان کی دادی وغیرہ ہوں، وہ تو اس چیز کو سنبھال جاتی ہیں کیونکہ وہ اس کو زمانہ سے ہو کر گزر کے جاتی ہیں۔ لیکن جو ہم جس بات پر کر رہے ہیں، جن کے پاس اس طرح کا سہولت موجود نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو اس کو جو عضلہ سے آ کے گھٹی دی جاتی ہے، گھٹی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو دیکھیں جو چیزیں چلتی ہیں وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو شہد وغیرہ دیتے ہیں، جو پہلے دن جب دیا جاتا ہے، بکری کا دودھ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ جراثیم سے پاک کر کے دیا کریں۔ اس کے بعد ایلوپیتھک میڈیسن سے تھوڑا دور رکھا کریں، کیونکہ ایلوپیتھک میڈیسن انسان کے جو انسانی بچہ ہوتا ہے اس پہ بہت برے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں جب وہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کو اگر اس کا فرسٹ ٹائم جو اس کا ہوتا ہے پخانہ، اگر وہ نہ آ رہا ہو، اس سے کہتے ہیں ویسے عام جو کہا اس کو داسا کہا جاتا ہے، اور اگر وہ چیز یا پخانہ اگر نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو گھٹی دی جاتی ہے، اور گھٹی کے ساتھ ساتھ اس کو عرق گلابی دیا جاتا ہے، تاکہ بچہ جو اگر پیٹ کے معاملات میں کوئی ہے تو وہ اس کے کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد جب انسان جب بڑھتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب کام چلتا ہے تو بچے کو مختلف قسم کے مراحل آتے ہیں۔ اب جب بچہ بہت زیادہ انگڑائیاں لے رہا ہو، بہت زیادہ اس طرح کے محسوس کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کو پلچیاں بھی ہوں۔ پلچیوں کے لیے تو اکثر اوقات بعض اوقات دم کرواتے ہیں تو اس کا آرام آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے کالک ڈراپ چلائے جاتے ہیں تاکہ اگر بچے کے پیٹ میں درد وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بآسانی ختم ہو سکے اور بچہ جلدی سے ٹھیک ہو سکے۔ 100 مہینے تک انسان کے بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، اس میں وہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ماں کا دودھ۔ اگر ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے تو اس کو ماں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیز سے پرہیز کرے جو بائیواتی چیزیں والے ہوتے ہیں، جس سے بچہ کے پیٹ میں وغیرہ درد ہو سکتی ہے، کیونکہ جب والدہ کوئی چیز اس طرح کھاتی ہے تو بچے کے پیٹ ہوا کر سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچے کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر بچے کو کانسٹیپیوشن ہو جائے یا قبض ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب کانسٹیپیوشن ہو جاتی ہے ہم مختلف قسم میڈیسن دیتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں میڈیسن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے کسٹرائل لے لیں، کسٹرائل کو بچے کے پیٹ پر لگا دیں، پلانا نہیں ہے، صرف بچے کے پیٹ پر اس کو لگانا ہے۔ جب اس کو لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچہ بآسانی پخانہ کر دے گا، اس کی قبض دور ہو جائے گی۔ اس لیے تمام دوست جن کو میں نے جو میرے ویڈیو سنتے ہیں یا جہاں تمام میری بہنیں جو ویڈیو سنتی ہیں وہ اس چیز پر مد نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالی بچے کو آرام آ جائے گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں کہ پلیز کہ خدایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی نصر، ہمیں شفا دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ السلام۔